چنگیز خان کی فوج کا لڑنے کا طریقہ مہذب دنیا کے لیے چنگیز خان کی فوج کا لڑنے کا طریقہ بالکل نیا تھا۔ وہ لوگ دنیا کو ایک بڑی شکار گاہ سمجھتے تھے۔ خانہ بدوش تاتاریوں کے پاس گھوڑوں کی کوئی کمی نہ تھی۔ بھیڑ بکریوں کے ساتھ ساتھ وہ گھوڑے کا گوشت کھاتے اور اس کا دودھ پیتے تھے۔ وہ جنگل کے ہر جانور کا گوشت بھی کھا لیتے تھے۔ صحرائے گوبی میں شہروں اور گاؤں کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ اگر کہیں بارش ہو جاتی تو یہ خانہ بدوش وہاں پہنچ جاتے، اور جب تک ان کے جانور وہاں کی ساری گھاس نہ چر لیتے وہیں ڈیرا ڈالے رہتے۔ پھر جب کوئی مسافر یہ خبر دیتا کہ کسی اور جگہ بارش ہوئی ہے تو وہ فوراً اس طرف چل پڑتے۔ کبھی کبھار نئی چراہ گاہوں کی تلاش میں دو قبائل آپس میں بھڑ جاتے اور طاقتور قبیلہ کمزور قبیلے کے جانوروں پر قبضہ کر لیتا اور اس کے مردوں اور عورتوں کو غلام بنا لیتا۔ اسی لیے کمزور قبائل اپنے بچاؤ کے لیے مل کر کسی طاقتور آدمی کو اپنا سردار بنا لیتے تھے۔ سردیوں میں شمال کی ٹھنڈی ہواؤں کی وجہ سے پورا علاقہ برفانی میدان بن جاتا۔ ریت کے ٹیلوں پر برف جم جاتی۔ چارہ ختم ہونے کی وجہ سے جانوروں کا دودھ سوکھ جاتا اور لوگ سردیوں کے لیے بچائے ہوئے خشک گوشت پر گزارا کرتے۔ کبھی کبھار تیز آندھیاں ان کے خیمے اڑا لے جاتی اور ان کے مویشی بھاگ کھڑے ہوتے۔ فطرت کے ساتھ ہمیشہ کی لڑائی نے ان لوگوں کو بہت سخت جان بنا دیا تھا۔ وہ کئی کئی دن تک گھوڑے کی پیٹھ پر سوار رہ سکتے تھے اور بھوکے پیاسے لڑ سکتے تھے۔ چنگیز خان نے بڑے بڑے سرداروں کو ہرا کر انہیں اپنا تابع بنا لیا۔ پھر اس نے خانہ بدوش تاتاریوں کے سامنے ان ممالک کے نقشے دکھائے جہاں ہرے بھرے باغ، سرسبز کھیت اور ہری بھری چراہ گاہیں تھیں۔ لوٹ مار کے لالچ نے تمام خانہ بدوشوں کو چنگیز خان کے جھنڈے تلے اکٹھا کر دیا۔ تاتاری پڑوسی ممالک پر بھوکے شاہینوں کی طرح ٹوٹ پڑے۔ وہ قومیں جنہیں پرامن زندگی نے نرم اور آرام طلب بنا دیا تھا، ان کے حملوں کا مقابلہ نہ کر سکیں۔ چند ہی سالوں میں چنگیز خان کی فوجوں نے شمال اور مشرق کے کئی ممالک فتح کر لیے۔ پڑوسی سلطنتیں ان کی فتح کی رفتار پر حیران تھیں۔ وہ ایک دن میں کئی کئی راستے طے کرتے اور ایک ساتھ کئی طرف سے دوسرے ممالک پر حملہ کر دیتے۔ ان ممالک کی فوجیں حملہ آوروں کو روکنے کے لیے کسی ایک سرحد پر جمع ہوتے۔ چنگیز خان کی فوج کا ایک حصہ ان کا مقابلہ کرتا اور باقی فوجی دوسری طرف سے ملک میں گھس کر شہروں اور بستیوں پر قابض ہو جاتے اور پورے نظام کو بیٹھا دیتے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا کہ کسی ملک کا جرنیل تاتاریوں کے بارے میں خبر پا کر ان کا راستہ روکنے سرحد پر ڈیرا ڈال دیتا۔ ہر روز اس کے جاسوس یہی بتاتے کہ دشمن اسی طرف آ رہا ہے، لیکن ایک دن صبح کوئی قاصد یہ پیغام لے کر آتا کہ چنگیز خان کی باقی فوجوں نے دوسری سرحد پار کر کے دارالحکومت پر قبضہ کر لیا ہے۔ تاتاریوں کی حیرت انگیز کامیابی کا راز ان کی تیزی میں تھا۔ وہ گھوڑوں کی ننگی پیٹھ پر سوار ہوتے تھے۔ ہر سپاہی کے ساتھ کئی کئی گھوڑے ہوتے تھے۔ جب ایک گھوڑا تھک جاتا تو وہ دوسرے پر سوار ہو جاتا۔ حملے کے وقت اگر سپاہی کو بھوک لگتی تو وہ گھوڑے کی پیٹھ پر زخم لگا کر اس کا خون پی لیتا تھا۔ لمبے سفر میں بھی تاتاری اپنے ساتھ بہت کم کھانے کا سامان رکھتے تھے۔ راستے میں وہ فالتو گھوڑے کھا جاتے اور گاؤں شہروں سے مویشی لوٹ لیتے۔ اگر کسی شہر کے لوگ بغیر لڑے ہتھیار ڈال دیتے تو تاتاری صرف انہی لوگوں کو مارتے تھے جو فوجی خدمت کے قابل سمجھے جاتے تھے۔ البتہ ہر سپاہی مفتوح قوم کی عورتوں کی بے حرمتی کو اپنا حق سمجھتا تھا۔ اگر کوئی شہر لڑنے کے بعد فتح ہوتا تو مکانوں کو آگ لگا دی جاتی اور تمام لوگوں کو قتل کر دیا جاتا۔ ہر فوج کا جرنیل اپنے سپاہیوں کو فتح کی یادگار بنانے کا حکم دیتا اور تاتاری سپاہی جوانوں کے ساتھ ساتھ بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کے سر کاٹ کر مینار بنا دیتے۔ پھر جس فوج کا مینار سب سے اونچا ہوتا، چنگیز خان اس کے افسروں اور سپاہیوں کو شاباش دیتا تھا۔ کبھی کبھار دو سپاہیوں میں اس بات پر جھگڑا بھی ہو جاتا کہ تمہارا مینار اندر سے کھوکھلا ہے، ورنہ آج میری فوج نے زیادہ سر کاٹے ہیں۔ یہ وہی قوم تھی جس کے ہاتھوں عالم اسلام کی عبرتناک تباہی لکھی ہوئی تھی۔ اس عالم اسلام کی تباہی جو بکھرا ہوا اور کمزور ہو چکا تھا۔ ان مسلمانوں کی تباہی جو غفلت کی نیند سو رہے تھے، جو اللہ کے حکموں پر چلنے کی بجائے اپنی خواہشات کے مطابق ان کے مطلب نکالنے کے عادی ہو چکے تھے۔
ان کے پاس آدھی دنیا فتح کرنے والے اپنے بزرگوں کی تلواریں تو تھیں، لیکن ان بزرگوں کا ایمان نہ تھا۔